اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اللہ سید سلیم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبوں کا تقوی والایمان بغضوں کا کفر و نفاق۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اے علی تیری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، تیرا بغض کفر ہے اور نفاق ہے۔ پیغمبر اکرم نے مومن کی علامت بتائی، متقی کی پہچان بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ کون ہے کافر، کون ہے منافق۔ پیغمبر نے ان چار جملوں میں یہ واضح کر دیا، اشکار کر دیا کہ علی سے محبت رکھنے والا متقی ہے، علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، علی سے دشمنی رکھنے والا کافر ہے، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ یعنی یہ بات واضح اور اشکار کر دی۔ یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ رسول اکرم نے چار لفظ بیان کیے۔ متقی کون؟ علی سے محبت کرنے والا۔ مومن کون؟ علی سے محبت کرنے والا۔ اب اس کے مقابل میں کافر کون؟ علی سے بغض رکھنے والا۔ منافق کون؟ علی سے بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، عناد رکھنے والا۔ یہ ایک پہچان بتا دی۔ اب ہمیں مومن کو اگر تلاش کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ علی والا کون ہے۔ ایک پہچان بتائی ہے اور ہم اسی حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہوتی ہے۔ اب جگہ جگہ پر آیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یعنی کیا مطلب؟ اے علی والو۔ ترجمہ تو یہی ہوا نا، اے ایمان والو۔ اور ایمان والے ہیں کون؟ وہی علی والے ہیں۔ اب ایک مقام پہ آتا ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے۔ آخر یہ متقی کون ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہے وہ کون ہے؟ علی سے محبت تقوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی والا ہی متقی ہے، علی والا ہی متقی ہے۔ لہٰذا یہ تمام باتیں کہ صاحب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی قرآن کریم پہ آپ دیکھ لیجئے، پورا قرآن کریم، تمام آیے کریمہ پہ نظر کیجئے آپ۔ پوری دنیا میں عالم اسلام پہلی آیے کریمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پہ شک کرے تو وہ کافر ہے۔ اب آپ مجھے ذرا غور کر کے بتائیے، پورے عالم اسلام میں آپ غور کر لیجئے گا، اس پہ شک کرنے والے بھی ملتے ہیں؟ ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ بہت سے لوگ ہیں جنہیں اس کتاب پہ شک ہے، لیکن ہاں کائنات میں فقط کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جو اس کتاب پہ کبھی شک نہ کرتا تھا، نہ کرے گا، نہ کبھی آئندہ کوئی مجھے نہیں ملا۔ وہ کون ہے؟ وہ علی والے۔ کتاب پہ کبھی بھی کوئی علی والا شک کرتے ہوئے نظر نہیں آتا، اسی لیے کہا گیا ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے۔ یہ کتاب کسی اور سے خطاب نہیں کرتی، یہ کتاب خطاب کرتی ہے متقین سے، مومنین سے۔
بہرحال جتنی بھی وہ شے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں تو متقین کے لیے، وہ کون ہے؟ علی والے۔ اب آج کا زمانہ، آج کا دور، پیغمبر اکرم کی وہ حدیث دیکھیں، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، پیغمبر اکرم کی حدیث، اپنے ذکر کو زینت دو علی کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ ایک حدیث نہیں ہے، بہت سی حدیث ہے۔ جب یمن میں خالد ابن ولید کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا اور 6 مہینے تک یمن میں وہ پہنچ رہا، اس نے کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی اثرات نہیں ہوئے، تو پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو بھیجا۔ پیغمبر اکرم نے جب مولا کائنات کو بھیجا تو مولا کائنات گئے، کچھ ہی دن میں اس طرح سے تبلیغ کی کہ وہاں پر لوگ کلمہ پڑھنے لگے، تبلیغ کو اختیار کرنے لگے، مبلغ کا اثر ہونے لگا۔ اب عزیزان گرامی، کسی نے آگے شکایت کی، خالد ابن ولید کا کوئی رشتہ دار تھا، اس نے آگے شکایت کی کہ خالد ابن ولید 6 مہینے تک تبلیغ نہیں کر پایا۔ تو اس کے بعد آگے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، علی فلاں کام کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت سی باتیں مجھے تفصیل میں نہیں جانا، خمس کے مسئلے پہ شکایت کر دی۔ اب جب شکایت کی تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں، سنیے گا عزیزان گرامی، فَإِنَّهُ مِنِّي، جس کی تم شکایت کر رہے ہو، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، میں اس سے ہوں۔ جس کی تم شکایت کر رہے ہو وہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْهُ، اور میں اس سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، اور وہ میرے بعد تمہارا ولی ہے، تمہارا سرپرست ہے میرے بعد۔ عزیزان گرامی، ہر مقام پہ مختصر یہ کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، مختصر خلاصہ کلام، ہر مقام پہ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا۔ ایک واقعہ نہیں، بہت واقعات ہیں کہ جہاں پہ مولا کائنات کی فضیلت کو اور ولایت کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کہا جو میری مدد و نصرت کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا۔ تو وہاں پر ایک 11 یا 12 سال کا بچہ جو کھڑا ہوتا ہے دعوت ذوالعشیرہ میں اور یہی اعلان کرتا ہے، انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا یا رسول اللہ۔ دیکھیے یہ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ، شب ہجرت کیا ہوا؟ جب حکم ہوا پیغمبر اکرم کو کہ تم مکے سے ہجرت کر جاؤ، تو پیغمبر اکرم نے کس کو بلایا؟ مولا کائنات کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا علی خدا کا حکم ہے کہ میں مکے سے ہجرت کر جاؤں، لہذا آج تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ دیکھیں سونے کی بات نہیں ہو سکتی، لیٹنے کی بات ملتی ہے کہ میرے بستر پر میرے جانشین بن کر لیٹ جاؤ، اس لیے کہ سونا فعل اختیاری نہیں ہوتا، لیٹنا فعل اختیاری ہوتا ہے۔ ہمارے اختیار میں لیٹنا ہے، سونا نہیں ہوتا۔ اب سو کیوں گئے؟ اس لیے کہ نفس مطمئنہ تھا، سونے کا سبب نفس مطمئنہ تھا۔ بہرحال الاخر اب کیا ہوا؟ جبکہ یہاں پہ سوال یہ کرنا تھا، مولا کائنات کو بھی اشکال کرنا تھا۔ دیکھیں ہم اپنی عقلوں کو اس معیار پہ دیکھیں، سوال کیا کیا کہ میں آج کی شب مکے سے ہجرت کر جاؤں اور اپنے بستر پر آپ کو لٹا دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہاں پر ملتا ہے کہ مولا کائنات نے سجدہ شکر کیا اور ایک جملہ کہا، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نبی کا فدیہ قرار دیا۔ ذرا آپ غور کریے عزیزان گرامی، بستر پر لیٹنے سے پہلے ایک سوال تو کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ آپ تو مکے سے چلے جائیں گے، کیا میری جان بچ جائے گی؟ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سوال پیغمبر اکرم کا کیا ہے؟ علی میں مکے سے جا رہا ہوں، میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ، میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ۔ اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ علی کو پوچھنا چاہیے یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، کیا میری جان بچ جائے گی؟ بھئی مسئلہ یہاں پہ پیغمبر تو جا رہے ہیں، ان کی تو جان کا مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، اب جو لیٹے گا اس کی جان کا مسئلہ ہے، دشمن ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کیا،
نہیں عزیزان گرامی، سوال کیا، اسی کو کلام علی کہتے ہیں، فصاحت علی اسی کو کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دیکھیں جانشینی کسے کہتے ہیں، اسی کو جانشینی کہتے ہیں۔ یعنی مولا کائنات نے بتا دیا جب رسول بچ جائیں گے تو نفس رسول خود بخود بچ جائے گا۔ اسی کو تو سوال کہتے ہیں، پوچھ لیا، انداز الگ ہے۔ یا رسول اللہ کہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بچ جائیں گے تو نفس رسول کون ہے؟ مولا کائنات ہے، تو خود بخود بچ جائیں گے۔ بہرحال عزیزان گرامی بہت سے واقعات ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ مولا کائنات کی زندگی یا مولا کائنات کی سیرت، مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے یقیناً پوری کائنات بھی چاہے تو علی کی فضیلت کو تحریر نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 13 رجب کو مولود کعبہ ظاہر ہوا، 13 رجب روز جمعہ 30 عام الفیل، ایک مرتبہ مولا کائنات کا نام جناب ابو طالب نے اپنے اجداد کے نام پر زید رکھا۔ سنیے عزیزان محترم، زید رکھا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد محترم کے نام پر مولا کائنات کا نام اسد رکھا۔ رسول اکرم آئے، رسول اکرم نے خدا کے نام پر مولا کائنات کا نام علی رکھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ نام اسد جناب فاطمہ بنت اسد نے رکھا اپنے باپ کے نام پر، اپنے بابا کے نام پر۔ جناب ابو طالب نے زید رکھا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ دیکھیں اب یہاں پہ میں جلدی اپنی بات کو آپ تک پہنچا دوں۔ مسئلہ آتا ہے ولادت کا۔ ولادت کہاں ہے مولا کائنات کی؟ خانہ کعبہ۔ ایوان غالب میں، دہلی میں ایوان غالب میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک میٹنگ تھی، کانفرنس تھی، وہاں پہ کافی لوگ جمع تھے۔ کبھی علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ علی کی ولادت کس مقام پر ہوئی؟ علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ علی کی ولادت کس مقام پر ہوئی؟ مسلمین کا جلسہ تھا۔ اب وہاں پر جب یہ بات چلی تو ایک مرتبہ تمام لوگوں نے کہا نہیں صاحب وہاں نہیں ہو سکتی، خانہ کعبہ محترم ہے، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا، اپنے بہرحال نظریات سب نے پیش کر دیے۔ حسن نظامی کھڑے ہوئے، حسن نظامی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد تقریر کے لیے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم اسلام یہ طے کر کے بتائے کہ علی کی ولادت کہاں ہوئی۔ عالم اسلام اگر یہ طے کر کے بتا دیتا ہے فلاں مقام پر علی کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ میں اگر نہیں ہوئی تو کس مقام پر ہوئی؟ عالم اسلام یہ طے کر کے تو بتائے۔ تو اس کے بعد حسن نظامی کہتے ہیں کہ اگر عالم اسلام یہ طے کر کے بتا دیتا ہے، طے کر لیتا ہے کہ علی کی ولادت فلاں مقام پر ہوئی، تو میں آج سے خانہ کعبہ کو چھوڑ دوں گا اور اس مقام کو جہاں پر علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ تسلیم کر لوں گا، اس لیے کہ علی محتاج ولادت خانہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ محتاج ولادت علی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے فضیلت مولا کائنات، اس لیے کہ علی کعبے کا محتاج نہیں ہے، کعبہ محتاج ولادت علی ہے۔ عزیزان گرامی بہت سے واقعات ہیں، میں بس اپنی بات کو کس بات کو بیان کروں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں، شہادت مسجد میں ہوئی۔ بھئی دنیا کی سب سے اہم جگہ خانہ کعبہ، اور مسجد بھی اسی رخ پہ بنائی جاتی ہے، لہذا وہی ایک شبیہ ہے خانہ کعبہ کی، یعنی علی کی ولادت بھی کعبے میں ہے، علی کی شہادت بھی کعبے میں۔ یہ الگ بات ہے، مسجد کا مطلب بھی کعبہ ہی ہے، کوئی اور شے نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے اہم جگہ خانہ کعبہ، سب سے متبرک جگہ مسجد ہوتی ہے۔ علی کی ولادت کعبے میں، علی کی شہادت کعبے میں۔ اور عزیزان گرامی مجھے تفصیل میں نہیں جانا، بس ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ یہ بات مربوط ہو جائے۔ علی کی شہادت کیوں ہوئی؟ کیا سبب تھا علی کی شہادت کا؟
اس بات سے اندازہ کیجئے ایک علی کی چاہنے والی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ دارمیہ۔ دارمیہ علی کو بہت چاہتی ہے۔ حاکم شام، آپ سمجھ جائیں گے قاتل کون ہے، سبب شہادت کیا ہے۔ حاکم شام کو معلوم ہوتا ہے دارمیہ علی کو چاہتی ہے، علی سے محبت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ دارمیہ کو بلا لیا حج کے موقع پر، امیر شام نے، حاکم شام نے دارمیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے تم علی کو چاہتی ہو۔ کہاں چاہتی ہو؟ کہ کیا وجہ ہے علی کو چاہنے کی، کیا سبب ہے علی کو چاہنے کا؟ کہ میرا علی ہے ہی ایسا کہ اس سے محبت کی جائے، اسے چاہا جائے۔ اس لیے کہ علی ہماری محبت کا محتاج نہیں ہے، ہم علی کی محبت کے محتاج ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی ہمارے محتاج نہیں ہے، آپ کے ذکر کے محتاج علی نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ علی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم کہتے ہیں علم کے 10 باب ہیں، 9 باب علی ہے، ایک باب تمام علماء ہے، ایک باب، اور اس باب میں بھی علی اول ہے۔ علم و حکمت کے 10 باب، 9 باب علی کے پاس ہے، 9 باب علی کے پاس ہے، اور ایک باب میں تمام علماء مجتہدین، اور اس میں بھی علی اول مقام رکھتے ہیں۔ یہ ہے علی۔ کیا تم علی کو چاہتی ہو؟ کہاں بالکل چاہتی ہو۔ کہ سبب محبت کیا ہے بتا سکتی ہو؟ کہ بہت کچھ ہے، بہت ہے سبب محبت۔ کہ تم آدم سے بھی افضل مانتی ہو علی کو؟ کہاں بالکل مانتی ہو۔ کہ اس میں شک کیا ہے؟ حاکم شام کہہ رہا ہے، امتحان لے رہا ہے علی کی چاہنے والی کا۔ کہ بالکل مانتی ہو علی کو افضل مانتی ہو؟ کہ آدم سے بھی افضل مانتی ہو؟ اول بشر ہے آدم۔ کہ بالکل اول مانتی ہوں، بلند مانتی ہوں، افضل مانتی ہوں۔ کہ کوئی دلیل ہے؟ کہاں ہے دلیل؟ ایک مرتبہ دارمیہ کہتی ہے کہ حاکم شام پوچھنا چاہتا ہے کیا دلیل ہے؟ آدم وہ ہے جن کے کپڑے جنت کے لباس جنت میں اتروا لیا جاتا، جنت کا لباس جنت میں اتروا لیا گیا، لیکن میرا علی وہ ہے جس کے بچوں کے لیے بھی جنت سے لباس آتا ہے۔ تم بات کرتے ہو کہ تمام نبیوں سے افضل جانتی ہو؟ کہاں بعد پیغمبر ہر نبی سے افضل جانتی ہو، 1,23,999 انبیاء سے افضل مانتی ہوں۔ اچھا، بہت سی دلیلیں، بات چیت ہوئی، لیکن عزیزان گرامی سنیے، ایک مرتبہ دشمن نے چال چلی۔ اب جو دشمن کی چال تھی وہ کیا ہوتی ہے ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں دشمن کی باتوں پر، دشمن کی چال پر نگاہ رکھنی پڑے گی کہ دشمن کر کیا رہا ہے۔ اور علی کا چاہنے والا دیوانہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ علی کا چاہنے والا دانا ہوتا ہے۔ اور دانائی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بس اس نے کیا کیا، سنیے گا عزیزان محترم۔ ایک مرتبہ کہا اگر ہم کچھ دیں تو لوگی؟ کہ بالکل لیں گے۔ جو بھی درہم و دینار حاکم شام نے دارمیہ کو دیے، اور دینے کے بعد کہا کفایت کریں گے یا کچھ اور چاہیے؟ تو ایک مرتبہ دارمیہ کہتی ہے اگر اور ہے تو اور دے دے۔ سنیے عزیزان محترم، اور ہے تو اور دے دے۔ کچھ درہم و دینار پھر دیے گئے۔ ایک مرتبہ حاکم شام نے ایک نازک، جسے کہتے ہیں نازک رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہا یہ بتاؤ دارمیہ، اگر علی ہوتے تو کیا اتنا دیتے؟ دیکھ رہے ہیں آپ دشمن نے کیسے امتحان لے لیا، اس لیے کہ علی کی عدالت مشہور تھی۔ علی ہوتے تو کیا اتنا دیتے؟ اب دارمیہ کا بھی جواب سنیے، خدائی قسم کبھی کبھی لذت آتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ علی کا چاہنے والا، علی کی چاہنے والی کیسے لوگ ہوتے ہیں، علی سے محبت کرنے والے۔ کہا میرا علی ہوتا تو 1 دینار نہ دیتا۔ کتنا خوش ہوا ہوگا دشمن جیسے دارمیہ نے کہا کہ میرا علی ہوتا تو 1 دینار نہ دیتا۔ تو بس ایک مرتبہ حاکم شام کہتا ہے پھر کیوں علی سے محبت کرتی ہو؟ تو دارمیہ کہتی اسی لیے تو علی سے محبت کرتی ہوں، میرا علی 1 دینار نہ دیتا، اس لیے کہ میرا علی بیت المال سے لوگوں کو نہیں خریدتا تھا بلکہ بیت المال غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ میرا علی
لوگوں کو خریدنے کے لیے بیت المال خرچ نہیں کرتا تھا. کہا اچھا پھر یہ رقم کیوں لے لی؟ یہ ہوتا یہی ہے، تم نے یہ رقم کیوں لے لی، یہ پیسہ کیوں لے لیا؟ تمہارا علی ایک دینار نہ دیتا، تم نے یہ رقم کیوں لی؟ اب سنیے دارمیہ کیا کہتی ہے. ایک مرتبہ حاکم شام سے کہتی ہے، اے حاکم شام، یہ رقم نہ لیتی، یہ درہم و دینار نہ لیتی، اگر تیرے باپ کا ہوتا، اگر تیرے باپ کا یہ رقم و دینار ہوتے تو ایک دینار نہ لیتی، بلکہ یہ بیت المال ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ تجھ سے لے غریبوں میں دے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے علی کی چاہنے والی عزیزان گرامی، ہمارا فریضہ ہے. بیت المال اگر کہیں غلط پھنسا ہوا ہے، غلط جگہ پہ ہے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم لیں اور دوسروں کو پہنچائیں. عزیزان محترم، دارمیہ نے یہ پیغام دے دیا کہ دشمن کے پاس اگر آپ کا مال ہے اسے لیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے. غریبوں کا مال ہے، یہ نہیں کہ ہم کیا کریں. دیکھیں پیغامات ہیں یہ. اب عزیزان گرامی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سنا، سننے کے بعد فوراً کیا ہوتا؟ اب یہاں پر دشمن کیا کرتا؟ الزام لگاتا. اب الزام تراشی کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، دنیا بھر کے الزام. ایک مرتبہ دارمیہ کو بھی جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد دارمیہ نے کہا امیر شام اپنی زبان کو بند کر لے، اس نجس زبان کو بند کر لے، اس لیے کہ پورا عرب جانتا ہے جو باتیں تو مجھ سے منسوب کر رہا ہے یہ ساری کی ساری باتیں تیری ماں میں پائی جاتی. جانتے ہیں آپ؟ یہ ہے علی کے چاہنے والی. عزیزان گرامی، علی کا چاہنے والا دور اندیش ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا دانا ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا دشمن کی پالیسی پہ نگاہ رکھتا ہے، علی کا چاہنے والا ہمیشہ دین اسلام کی مفاد کی بات کرتا ہے، دین اسلام کو کوئی ضرر نہ ہو پائے. یہ زمانہ گزر چکا ہے. آج کا زمانہ ایسے حالات میں ذکر علی، اس لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ ذکر علی کر سکتے ہو. علی کا چہرہ اگر موجود نہیں سامنے تو علی کا ذکر تو کر سکتے ہو، اور یہ ذکر تمہیں عزت دے گا، یہ ذکر تمہیں عزت دے گا. عزیزان گرامی، اس لیے کہ محتاج آپ کے اور ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے علی، بلکہ ہم محتاج ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. جانتے ہیں آپ ابو دمام، بس کچھ باتیں جو ضروری ہیں. ابو دمام کون ہے؟ ابو دمام زمانہ آتا ہے، ایسا زمانہ تو نہیں تھا کیونکہ یہ زمانہ بھی اتنا خراب زمانہ نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو ملنا جلنا پروگرام میں تکلیف ہو رہی ہے. الحمدللہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے پروگرام انجام دے رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ایک زمانہ حجاج کا زمانہ تھا جہاں پر علی کا نام لینے پہ پابندی لگا دی گئی. پابندی تھی علی کے نام پر. یوں تو اور زمانے بھی گزرے ہیں، لیکن حجاج کا زمانہ جب گزرا، ابو دمام جو مولا کائنات سے محبت کرنے والا تھا، سنیے عزیزان محترم، کیونکہ ایک خاتون کا تذکرہ کیا لہذا ایک مرد کا تذکرہ بھی سن لیجیے. ابو دمام ہے، علی کا چاہنے والا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، علی کو بے پناہ چاہتا ہے. پابندی لگا دی گئی، کوئی علی کا تذکرہ نہیں کرے گا، کوئی علی کا ذکر نہیں کرے گا. ایک مرتبہ ابو دمام گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد چار راہے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں علی حق، علی حق ہے. بس جیسے ہی کہا، حجاج کے کارندوں نے ابو دمام کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ تم نہیں جانتے علی کے ذکر پہ پابندی عائد ہے، علی کا نام نہیں لے سکتے. اس کے بعد وہ کہتا ہے علی حق. ابو دمام کہتے ہیں علی حق ہے. دربار میں لے جایا گیا، دربار میں پہنچے ابو دمام، کہ تم نے علی کا ذکر کیا ہے، علی کا نام لیا ہے؟ ابو دمام کہتے ہیں ہاں میں نے لیا ہے. حجاج کہتا ہے کہ تم کو معلوم نہیں ہے سزا دی جائے گی؟ کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے علی کا نام لوں گا، علی کا تذکرہ کروں گا. بالمختصر، مختصر یہ کہ ایک مرتبہ سزا دینے کا اعلان کر دیا گیا. ابو دمام کو سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے.
اب جب کوڑے مارے گئے ابو دمام میں طاقت نہیں ہے، ابو دمام کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ ابو دمام غش کی حالت میں چلے گئے۔ اتنے میں ایک کارندے نے کہا حجاج اس خون ناحق کو اپنے اوپر کیوں لیتا ہے، یہ تو خود ہی مر جائے گا، اس کو اتنی سزا دے دی گئی ہے کہ یہ خود مر جائے گا، لہذا اس کو اس کے گھر پہ پہنچا دے۔ آخری سانسیں چل رہی تھی ابو دمام کی، گھر پہ پہنچا دیا گیا۔ ابو دمام ہے غش کے عالم میں ہے۔ ایک مرتبہ ابو دمام نے دیکھا، اس غش کے عالم میں ابو دمام کہتے ہیں یا علی مدد، کتنے میں دیکھا کہ سامنے سے غش کے عالم میں ہے، علی آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسی ابو دمام نے علی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہ مولا مجھے ظالموں نے اذیت دی ہے، مجھے سزا دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے ہاتھ کو ابو دمام کے جسم پہ پھیرا، ابو دمام سالم صحیح سلامت، جو پیر سے چل نہیں سکتے تھے ابو دمام ہے کہ چلنے کے لائق ہو گئے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے ہاتھ اٹھانے کے لائق ہو گئے، بول نہیں سکتے تھے بولنے کے لائق ہو گئے ابو دمام۔ ایک مرتبہ ابو دمام نے کہا کہ مولا کل آپ حجاج کے دربار میں کیوں نہیں آئے؟ کل آپ جب مجھے سزا دی جا رہی تھی تو آپ وہاں پر نہیں آئے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں ابو دمام تو نے پکارا کب تھا؟ تو یہ کہہ رہا تھا ہماری حقانیت کا کلمہ پڑھ رہا تھا، دربار میں تو ہماری حقانیت کا کلمہ پڑھ رہا تھا، ہم سے مدد کب مانگ رہا تھا؟ تو کہہ رہا تھا علی حق، تو نے پکارا اب ہے، ہم تیری مدد کو آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو دمام جانتے ہیں آپ 70 سال کے تھے ابو دمام۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے جب ہاتھ کو پھیرا ابو دمام کے بدن پر، جس پہ ہاتھ کو پھیرا اور ایک جملہ کہا ابو دمام ہم نے تیری 30 سال کی زندگی بڑھا دی، تجھے 30 سال کی زندگی اور دے دی، اور 40 سال کی زندگی کم کر دی۔ سنیے عزیزان گرامی، یعنی 70 سال کے ابو دمام 40 سال کی زندگی کم کر دی، یعنی 30 سال کے ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے گا، ابو دمام جو 70 سال کے تھے وہ جوان ہو گئے، 40 سال کی زندگی جو گزر چکی تھی وہ گھٹا دی، جوان ہو گئے ابو دمام، جو بوڑھے تھے ابو دمام اب جوان ہو گئے، اور 30 سال کی زندگی میں اضافہ کر دیا تیری عمر میں۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، اس کے بعد اب جوان ابو دمام، پھر وہی کام کیا ابو دمام نے، پہنچے چار راہ پہ علی حق، اب جو کہو علی حق تو کارندے پھر دوڑے کہ تم کون ہو؟ کہ ابو دمام۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل وہ بوڑھا اسے سزا دے دی گئی، آج تم کہہ رہے ہو میں ابو دمام ہوں؟ حیرت کی بات تو ہے، 70 سال کے تھے کل، آج 30 سال کے ہو گئے، اور پھر وہی نعرہ ہے کہاں میں ابو دمام ہوں؟ یقین نہیں آتا، گرفتار کر لیا گیا، دربار میں لے گئے، کیسے کسے لے آئے؟ یہ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ بھی علی حق کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو ابو دمام بتاتا ہے۔ کہ اچھا، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے سزا دی جائے گی، اور کل بھی تمہیں سزا دی گئی تھی، کہ سزا سے نہیں ڈرتا ابو دمام، کہ تمہیں معلوم ہے قتل کر دیا جائے گا۔ اب سنیے عزیزان گرامی، ابو دمام کہتے ہیں اگر تو یہ کل کہتا تو مان لیتا، اس لیے کہ آج مجھے علی نے 30 سال کی زندگی دے دی ہے، اب تو کیا تیرا باپ بھی قتل نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ابو دمام علی کا چاہنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی علی نے دی۔ ابو دمام کہتے ہیں اب تو کیا قتل کرے گا مجھے؟ جناب مختار نے یہی تو کہا تھا، تو جیسا مارا ایک نہیں موت پہلے، جسے علی زندگی دے دے اس کا اعتبار کیا ہوتا ہے۔ میسم نے کیا کہا تھا؟ زبان کاٹ دی جائے گی، کم زبان نہیں کاٹیں گے، علی کا کہنا جھوٹا کریں گے، نعوذ باللہ، علی کو جھٹلائیں گے، زبان کاٹیں گے۔ جو علی کہہ دے، مختار کے لیے علی نے ہی تو کہا تھا کہ مختار جب تک تجھے سزا نہیں ملے گی، جب تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ یہی ابو دمام کہتے ہیں تیری کیا اوقات ہے کہ تو مجھے موت دے دے، اس لیے کہ علی نے 30 سال کی زندگی کی ضمانت لی۔ بہرحال عزیزو،
بات تمام کر رہا ہوں. مولا کی فضیلت یوں تو بہت زیادہ ہے، کہاں تک علی کی فضیلت کو بیان کیا جائے. بس اتنا سن لیجئے کہ جناب قاسم سے ایک عربی نے سوال کیا تھا، اے قاسم تمہارے دادا 40 مقامات پر کیسے پہنچ جاتے تھے، 40 جگہ کیسے پہنچے؟ جانتے ہیں آپ یہ 40 مقام پہ مولا کائنات کا پہنچنے والا واقعہ؟ 40 جگہ دعوت تھی اور علی 40 جگہ پہنچ گئے تھے. جانتے ہیں آپ اصل وجہ کیا تھی؟ 40 جگہ سے ہی بلاوا آیا تھا. علی کو 40 جگہ سے ہی دعوت دی گئی تھی. اگر علی کو 4000 جگہ سے بلاوا آتا تو علی 4000 جگہ جاتے. 4 لاکھ جگہ سے آتا تو 4 لاکھ جگہ جاتے. اس لیے کہ نور محتاج سرحد نہیں ہوتا، نور قید نہیں ہوا کرتا ہے. ہماری عقلیں قید ہیں، ہماری عقلیں کم ہیں. اس لیے عزیزان گرامی بلاوا ہی 40 جگہ سے تھا. جب 40 جگہ سے 40 جگہ پہنچ گئے. عربی نے بھی یہی کہا کہ کیسے پہنچ گئے 40 جگہ؟ تو ایک مرتبہ جناب قاسم کہتے ہیں اپنے پیچھے کی طرف دیکھ. اب جو دیکھو تو قطار لگی ہوئی ہے جناب قاسم کہ ذرا سامنے کی طرف دیکھ. اب جو دیکھا تو جناب قاسم کی ایک قطار لگی ہوئی ہے کہ بائیں طرف دیکھ، دانی طرف دیکھ، ہر طرف قاسم قاسم نظر آ رہے تھے. عربی تعجب میں حیرت میں پڑ گیا کہ قاسم یہ کیا ماجرا ہے؟ کب پہلے پوتے کو تو سمجھ لے، دادا کو بعد میں سمجھ لینا. اس لیے کہ نور سرحدوں میں قید نہیں ہوتا. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، نور کبھی سرحدوں میں قید نہیں ہوتا ہے. عزیزو بس آپ کو ایک پیغام دینا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، فصاحت علی کو سمجھیے، بلاغت علی کو سمجھیے، معصوم کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر نہ آئے سمجھ میں تو اشکال نہ کیجیے، علم کی کمی محسوس کیجیے. اشکال کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی بھی چیز کو سدھارنا سنوارنا بہت سخت. ہم اپنی زندگی میں تنقید ایک اچھی چیز ہے، تنخیص بری چیز ہے. کسی کی توہین کرنا، اپنی اگر کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لو. لیکن عزیزان گرامی ہم کیا اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ پائیں گے؟ جتنی جس کی عقل ہے وہ اتنا اہل بیت کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ نور سرحدوں میں قید نہیں ہو سکتا. کون ہے علی؟ جو جناب آدم کی ولادت سے بھی پہلے جس کا نور موجود تھا. کون سمجھ پائے گا اس علی کو؟ عبد الرحمن ابن ملجم، یمن کے 10 پڑھے لکھے انسانوں میں عبد الرحمن بھی تھا. جانتے ہیں آپ جس حاکم شام کا میں نے تذکرہ کیا، یہ پوری سیاست اسی کے دائرے میں گھومی. علی کی شہادت کا سبب حاکم شام بنا. اسی لیے میں نے تذکرہ کیا تھا حاکم شام کا. یزید کے باپ کا تذکرہ میں نے یوں ہی کیا. جانتے ہیں کیا ہوا؟ عبد الرحمن جو پڑھے لکھا انسان تھا اس دور کا، 10 افراد میں یمن کے 10 افراد چنے گئے تھے، اس میں عبد الرحمن کو چنا گیا تھا. اور یہ بیعت کے لیے مولا علی کے گھر پر آئے، مولا علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی. جب سب نے بیعت کر لی، 10 آدمی آئے تھے، 9 آدمی بیعت کر چکے. 10ویں عبد الرحمن نے جب بیعت کی تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا، اے عبد الرحمن کہ تو نے میری بیعت اپنی مرضی سے کی؟ تو عبد الرحمن کہتا، ہاں مولا آپ کو چاہتا ہوں، اے علی آپ کو چاہتا ہوں میں. یہ ہے عبد الرحمن. مولا کائنات کچھ نہیں کہتے، عبد الرحمن جانے لگتا ہے. پھر صحابی سے کہتے ہیں ذرا اسے بلا لاؤ، عبد الرحمن ابن ملجم کو بلا لاؤ. بلایا گیا. پھر پوچھا کہ تو نے میری بیعت اپنی مرضی سے کی ہے؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے، مولا ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں نے اپنی مرضی سے بیعت کی ہے. مختصر یہ کہ 3 مرتبہ بیعت لی، 3 بار علی نے بیعت لی عبد الرحمن ابن ملجم سے.
کہتا مولا بہت چاہتا ہوں، تلوار نکال لی اس نے، کہ مولا حکم دیجئے اپنی گردن کاٹ لوں گا۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں سنو، ہمیں کیسا بننا ہے، ہمیں کیسا ہونا ہے۔ یہ بھی دعویٰ محبت کر رہا تھا، چاہنے والا پیش کر رہا تھا، آخر کیسا چاہنے والا نکلا یہ ابن ملجم۔ کہ مولا بہت چاہتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھ لیا مولا آخر اس سے 3 بار بیعت کیوں لی ہے آپ نے؟ تو ایک مرتبہ علی سر کو جھکا کر کہتے ہیں یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کرے گا۔ تمام اصحاب کہتے ہیں مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بیعت لے رہا ہے اور اس سے 3 بار آپ نے بیعت لی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا مولا اگر یہ آپ کو قتل کرے گا، آپ کو شہید کرے گا تو اسے مہلت نہ دیجئے، اس کو قتل کر دیجئے۔ اب آپ ذرا غور کریے گا، مولا نے کیا کہا؟ یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کرے گا۔ صحابی نے کیا کہا؟ مولا اسے قتل کر دیجئے، مہلت نہ دیجئے۔ عزیزو ہم نے کب سمجھا؟ معصوم کو سمجھئے، معصوم کیا ہوتا ہے؟ معصوم نفس ہے۔ امام نفس ہوا کرتا ہے جو نہ معصوم کہتے، وہی قرآن اور حدیث ہوا کرتا ہے جو معصوم بولتا ہے۔ قرآن کوئی الگ سے کوئی شے نہیں ہے، وہی اللہ کا کلام ہے۔ معصوم کا کلام اللہ کا کلام ہوتا ہے، حدیث وہی ہوتی ہے جو قرآن کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کے کلام کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ مجھے اتنا بتائیے گا، ایک پیغام ہے فقط، صحابی کے کہنے سے اگر مولا قتل کر دیں تو قاتل کون ہے، مقتول کون ہے؟ اگر اسے قتل کر دیتے علی تو قاتل کون ہوتا، مقتول کون ہوتا؟ عزیزو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں اے صحابی میں نے کب کہا میں اس کا قاتل ہوں، بلکہ میں نے کہا ہے یہ علی کا قاتل ہے۔ اس لیے کہ صحابی کہہ رہا تھا مولا اسے قتل کر دیجئے، مولا کائنات نے کہا اے صحابی میں نے کب کہا میں اس کا قاتل ہوں، میں نے تو یہ کہا یہ میرا قاتل ہے۔ بس عزیزو یہی ہے سمجھنے کا مقام کہ ہمیں کلام علی کو سمجھنا پڑے گا، حدیث کو سمجھنا پڑے گا۔ ارے علی نے کب کہا؟ علی نے یہی کہا عبد الرحمن میرا قاتل ہے، ابن ملجم میرا قاتل ہے۔ بس عزیزو یاد رکھیے گا، ہم جس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہم اپنی علم کی کمی کی طرف اس کو متوجہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے علم کی طرف تصور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہ آئے، کسی سے پوچھ لیں۔ میں بار بار یہ اکثر کہا کرتا ہوں، ایک پیغام دیا کرتا ہوں، اگر کسی سے بھی کوئی بات پوچھنی ہے، کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اسی سے سوال کیا جائے، یہ سوال اگر دوسرے سے بھی کیا جاتا ہے تو اسے پوچھا جائے اور پوچھنے کے بعد اسی سے بتایا جائے۔ عزیزان محترم بس بات کو تمام کر رہا ہوں، عبد الرحمن جس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، یہی عبد الرحمن حاکم شام کے ہاتھوں پہ بک گیا اور اس نے سودا کر لیا، علی کے سر کا سودا ہو گیا۔ سنیں گے کون ہے؟ یہ کوفے میں آیا، کوفے میں گھوم رہا تھا، اس کی نگاہ ایک خاتون پر پڑی، ایک عورت پر پڑی جس کا نام کیا تاریخ نے بتایا، قطامہ اس کا نام تھا۔ ایک مرتبہ قطامہ کے جال و فریم میں بھی آ گیا، اس سے اس نے عہد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ عبد الرحمن سے قطامہ کہتی ہے کہ میں ایک شرط پہ تم سے عہد کروں گی، 3000 درہم طے پائے۔ اور اس کے بعد قطامہ کہتی ہے کہ علی کا سر مجھے چاہیے۔ عبد الرحمن کہتا ہے میں بھی تو اسی مقصد سے آیا ہوں، اس کوفے میں میرا مقصد بھی علی کا سر ہے۔ اس نے 1000 درہم میں تلوار خریدی۔ اس کے بعد عزیزو خود یہ کہتا ہے، خود عبد الرحمن کہتا ہے میں نے 1 مہینے تک تلوار کو زہر میں بجھایا، 1 مہینے تک تلوار کو زہر میں رکھا، اور اس تلوار کے اندر اتنا زہر ہو چکا تھا اگر کوفے کے ہر فرد پہ وار کیا جاتا تو وہ وہیں پہ ہلاک ہو جاتا۔
بس عزیزو شب 19 ہوتی ہے، میرا علی پوری رات بے چین مضطرب۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا بابا آپ اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے بیٹی میں نے ابھی رسول اکرم کو خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اکرم آئے ہیں اور کہہ رہے علی جلد ہی تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ وہ پوری رات علی جاگتے ہیں سینے خانہ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک وقت وہ آیا صبح نمودار ہوئی، علی مسجد کوفہ پہنچے۔ عزادارو ایک مرتبہ علی جب مسلح، ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں پہنچنے کے بعد علی نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے یہی اذان زینب و ام کلثوم نے بھی سنی، ذرا غور کیجئے گا۔ 19 کی صبح علی کی اذان ہے، علی اذان دیتے اس کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ارے جیسے ہی سجدے میں گئے، مختصر کر رہا ہوں، علی سجدے میں جاتے، ابن ملجم جو کسی انتظار میں تھا علی کے سر پہ وار کرتا ہے، ایک آواز گونجتی ہے علی قتل کر دیے گئے۔ ارے جیسی آواز گونجی کوفے کے اندر ہیجان ہوا، سب لوگ نکلے۔ ارے ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا، مولا کائنات کو لے کر چلے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے بیٹا حسن اے میرے لال، ان میرے چاہنے والوں سے کہہ دو بس یہیں سے رخصت ہو جائے، یہیں سے چلے جائے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ کہا اے چاہنے والوں یہیں سے چلے جاؤ۔ ارے عزیزہ کیوں کہا علی نے؟ اسی لیے کہا ارے زینب جب دیکھے گی تو کیا حال ہوگا؟ ارے بابا کوئی منظر میں دیکھے گی تو کیا گزرے گی؟ ارے علی نہیں چاہتے تھے کوئی آواز زینب سنے، ام کلثوم کی آواز سنے، لیکن مجھے نہیں معلوم۔ عزادارو میں اتنا ہی کہوں گا، اے علی جس سے اتنا برداشت نہ ہوا، ارے وہ بعد شہادت امام حسین دیکھئے، ارے وہی زینب ہے جو بے ردا ہے۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم، بالآخر لایا گیا، گھر پہ علی آ گئے، طبیب کو بلایا گیا۔ مختصر یہی کہا طبیب نے اے علی وصیتیں کر دو، اس لیے کہ وقت قریب آ گیا۔ مختصر یہ شب 21 عزیزو ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا، کچھ کہا، ارے وصیتیں کی اے بیٹا حسن ان برغابیوں کو اس وقت تک رکھنا جب تک آب و دانہ کا انتظام کر سکو، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ ارے بہت سی وصیتیں کی۔ ایک مرتبہ مولا حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد کچھ وصیتیں کی۔ اب جو وصیتیں کی، ایک مرتبہ عباس کو بھی بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے عباس تم حسین کا خیال کرنا۔ عزادارو اور کچھ بات اس کے بعد جناب زینب کو بلایا، ذرا تصور کیجئے گا، جناب زینب کو بلایا، اب جو کچھ کہا بس اس راز کا پتہ کب چلا۔ عزادارو سنیے، جناب زینب کے کانوں میں کچھ کہا، اب رخصت ہو گئے، وصیتیں کر دی، علی دنیا سے چلے گئے۔ عزادارو یہ راز کب کھلا؟ زینب کے کان میں کیا کہا؟ ایک مرتبہ 61 ہجری میں امام حسین
جب میدان کربلا کے لیے چلے تو ایک جملہ کہا زینب نے، اے میرے ماں جائے، میرے بابا نے ایک وصیت کی تھی جب حسین وقت آخر جائے تو میری طرف سے گلو پہ بوسیدہ لے لینا، ایک بوسہ لے لینا۔ بس ایک مرتبہ مولا حسین کہتے، اے زینب، میری مادر گرامی نے بھی ایک وصیت کی تھی، حسین جب تم آخری رخصت کو جانا زینب کے بازو پہ بوسہ لے لینا۔ ہائے حسین، ہائے علی، ہائے فاطمہ۔ ارے کربلا کا واقعہ مولا علی کو کس طرح سے رلاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لامرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ تعزیہ دار ہے ہم